پہلے بھی آپ سے روبرو ہوئے ہیں کیسوں؟ دیکھیے، عمران خان صاحب نے کسی دن بھی مجھے بطور وکیل ان کے تمام مقدمات کو میں دیکھ رہا ہوں، انہوں نے کبھی بھی کسی بھی دن ہم سے یہ سوال نہیں پوچھا کہ میری بس ہو گئی ہے یا مجھے جلد از جلد اس مقدمے سے باہر نکالا جائے یا آپ لوگ ڈیلیور کیوں نہیں کر رہے. انہوں نے کبھی لیگل ٹیم کو پریشرائز نہیں کیا. وہ خود انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، وہ خود سمجھتے ہیں کہ مقدمات کی نوعیت کیا ہے، وہ خود سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں، وہ خود سمجھتے ہیں کہ جلد از جلد اب تمام جو مقدمات ہیں وہ اپنی آخری سانسوں پہ ہیں میرے حساب سے. اب مزید ان کا نئے مقدمات اب کیسے بن سکتے ہیں؟ جو بنانے تھے وہ بنا لیے، جو بنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب صرف ایک آخری اربہ رہ گیا کہ ان کو آج کل کر کے لٹکایا جائے. کتنا لٹکایا جا سکتا ہے؟ مہینہ، ڈیڑھ، چند ایک ہفتے سے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ وہ انگریزی میں کہوں گا کہ ڈیز آر نمبرڈ، یعنی کہ دن گنے جا چکے ہیں کہ کتنے دن. یہ مہینوں کی یا سالوں کی باتیں نہیں ہیں. بعض کنوکشنز ہوتی ہیں جس میں آپ کو سالوں اندر رہنا پڑتا ہے. کوئی ایک مقدمہ، مرڈر بھی بنا، فورن فنڈنگ بھی بنا، عدت نکاح بھی بنا، سائفر جیسا سیریس غداری کا مقدمہ بھی بنا، دہشت گردی کے مقدمے بھی بنے، مگر کوئی ایک مقدمہ بھی رن وے سے ٹیک آف نہیں کر سکا. ہر جہاز رن وے پر ہی بری طریقے سے تباہ و برباد ہو گیا ہے. تو اگر کوئی اوپر اڑا ہی ہے تو جہاز اگر اڑا ہی ہے تو اس جہاز میں یا پٹرول نہیں ہے یا اس کے پنکھے ٹھیک نہیں ہیں یا اس کے پر صحیح نہیں ہے، وہ بھی لڑکھڑاتا ہوا یہیں کہیں اڈیالہ کے پاس آپ کو چکری سے آگے جاتا ہوا جہاز مجھے نہیں نظر آ رہا، یہیں کہیں کلیپس ہو جائے گا. سو میرا خیال ہے کہ ان کی بریت اور باہر آنے کے دن زیادہ دور نہیں. جس میں آپ نے کہا تھا سائفر کیس 10 سیکنڈ میں جو ہے نا وہ اڑ جائے گا، سر پھر اتنا نہیں کر رہے ہیں کیا؟ دیکھیے، اڑنا میرے حساب سے تو یہ اڑ چکا ہوا ہے کیس. بہت پہلے سے ہم اس کو اڑا چکے ہیں اور آپ رپورٹ بھی کر چکے ہیں کہ سائفر کیس تباہ و برباد ہو چکا ہے. تمام میڈیا نے بیٹھ کر بھی سنا ہے. ایک وقت تھا جب سائفر کا مقدمہ ایک ہوا تھا، عام انسان اس کو نہیں سمجھ پاتا تھا، میڈیا اس کو نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ سائفر کیا ہے. مگر اب یہ ہر وہ شخص جو کورٹ میں بیٹھا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ کیا یہ عمران خان صاحب نے کیا کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی ہے وچ از اگینسٹ دا اسٹیٹ. کیا عمران خان صاحب نے، سمپل بات ہے، وہ جو جلسہ ہوا اس میں کیا عوام کو سائفر پڑھ کے سنایا؟ کیا عوام نے سنا؟ کیا آپ نے پڑھا؟ کیا آپ نے دیکھا؟ اگر آپ نے سائفر نہیں پڑھا، آپ نے سائفر نہیں دیکھا تو پھر کوئی پیچھے بات رہ نہیں گئی. تو میں بھی اپنی بات پر قائم ہوں کہ یہ چند ایک اب بینچ، چونکہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے، تحمل تسلی سے سننا چاہتا ہے. کل بھی ایک کیس چلا عدت نکاح کا، بریت کا کیس تھا، 10 سیکنڈ کا ہی کیس تھا وہ بھی. مگر کیوں جج صاحب نے اچانک اس میں 24 تاریخ ڈال دی؟ کیا وجوہات تھی؟ یہ جج صاحب بہتر جانتے ہیں، ان کا انٹرم آرڈرز بہتر جانتے ہیں کہ اگر کل سے کیس ایڈجرن ہوا ہے، پارٹ ہرڈ ہوا ہے تو آج پر آتا، کل پر جاتا. مگر اس کی کیا وجہ ہے کہ پارٹ ہرڈ ہو کے ایک کیس چلا جاتا ہے 24 تاریخ کو؟ اور رضوان عباسی صاحب جو سرکار کے وکیل ہیں، بلکہ اب خاور مانیکا صاحب کے وکیل ہیں، وہ خاور مانیکا صاحب کے وکیل ہیں، تو وہ کبھی وہ ادھر ہوتے ہیں اور کبھی ادھر ہوتے ہیں. تو ان کو جیسے جس پروفیشنلزم سے اور جس ڈیلیجنٹلی انہوں نے اپنی ڈیوٹیز نبھائیں ان مقدمات میں، رات کو اوور کوٹ پہن کے 12 بجے تک، تو اب تو اوور کوٹ بھی نہیں پہننا، شرٹ پہنے آئیں، 4 بجے تک بھی کام کریں تو مقدمات کا فیصلہ ہو جائے رات کے 11-12 بجے. سر بتائیے گا کہ رضوان عباسی صاحب جس دن یہ کیس آگے گیا تھا، عید سے ایک دن پہلے، عید کے بعد گیا تھا، اس دن رضوان عباسی صاحب ادھر موجود تھے. سلمان اکرم راجہ صاحب کے پاس ویڈیو تھی اور وہ دکھائی گئی کہ یہ اندر نہیں آ رہے اور وہاں پہ موجود ہیں. کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں، ہم ابھی بھی کہیں گے چلیں، تاریخ ڈلوا لی انہوں نے، التوا کا شکار ہو گیا. 24 تاریخ کو میرا خیال ہے تمام پارٹیز کو پیش ہونا چاہیے، اپنی اپنی پروفیشنل ڈیوٹی سر انجام دینی چاہیے. وکلا کا کام ہے کہ وکلا پروفیشنل رہیں، عدالتوں کو معاونت دیں اور معاونت کے بعد جو فیصلہ آتا ہے وہ کلائنٹ کا کہ حق میں اگر سزائے جزائے. سو آج بھی آپ دیکھ لیں سائفر کے کیس میں ہم اپنے آرگیومنٹس کو کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں. سرکار اپنے کیس کا باقاعدہ، ان کو بہت موقع ملا ہے سرکار کو، تمام پوائنٹس بھی انہوں نے نوٹ کیے ہیں، تمام بحث بھی نوٹ کی ہے. اصولی طور پہ تو صرف چند ایک سوالات ہیں جن کے ان کو جواب دینے چاہیے سائفر کے کیس میں.
سائفر ابھی بھی یہاں موجود ہے, سائفر کبھی پڑھا ہی نہیں گیا, سائفر آفیشیل سیکرٹس ایکٹ میں بھی اس میں لاپرواہی بھی کوئی نہیں ہے, اس میں نیگلیجنس بھی کوئی نہیں ہے, ہاتھی بھی نکل چکا ہے, پونچھ بھی نکل چکی ہے. آج صرف فائنل آرگیومنٹس فارمولیٹ کریں گے اور انشاءاللہ سر کل جس طرح دیکھا گیا ہے رضوان عباسی صاحب نے, جج نے تاریخ بعد میں اناؤنس کی ہے, رضوان عباسی صاحب پہلے نکل چکے تھے باہر کورٹ سے. رضوان عباسی صاحب اتنے پر امید کیسے لگ رہے تھے آپ کو؟ دیکھیں یہ سوال آپ ان سے پوچھیں, یہ میرے سے نہیں بنتا کہ وہ جج صاحب کے کہنے سے پہلے میدان چھوڑ کے کیسے باہر آ سکتے ہیں جب جج بیٹھے ہوں, کاروائی چل رہی ہو. یہ سوال آپ کا اچھا ہے مگر بندہ غلط ہے. اچھا سر, آپ صحیح بندے سے سوال پوچھیں. آخر یہی بتا دیں, اگر سرکار اس کو طول دینا بھی چاہے تو کب تک یہ دیکھیں یہی بات ہو جائے گا؟ کتنی طول دے دیں گے؟ اب صرف ایک ہی بات رہ گئی ہے پیچھے, مقدمے بن گئے, ضمانتیں بھی ہو گئیں, ٹرائلز ہیں ان میں بھی سزائیں ہو گئیں, اب اپیلیں ہیں, اور اپیلوں میں بھی اب سپیریئر کورٹس ہیں, سیشن کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے. کتنا ڈیلے, رمضان بھی ہو گیا, عید بھی ہو گئی. سو اب کام ہی ہے, اب مہینے ڈیڑھ کے اندر آپ کے سوال کا جواب کتنی میکسیمم طول دی جا سکتی ہے سب مقدمات. کیونکہ اکثر آپ لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں سائفر میں بریت ہوگی تو خان صاحب باہر آ جائیں گے, نہیں آئیں گے جب تک 2-3 اور مقدمات کا فیصلہ نہیں ہوگا. ان کی اپیلیں بھی بالکل تیار ہیں, سنی جائیں. آپ کل پرسوں چوتھ میں لگوا دیں, میرا خیال ہے جمعے ہفتے سے پہلے تمام کیسز کنکلوڈ. سر آپ فیوریٹ بندے ہیں پی ٹی آئی ورکرز کے, انصاف کے حوالے سے یا قانون کے حوالے سے آپ کو جو ہے نا وہ مانتے ہیں کہ آپ ایک بہت اچھے وکیل ہیں. سر وہ کیا امید لگائیں, کیا خوشخبری ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات سنیں, ایک ٹیم ورک سب وکلا کا ہے. یہ جو خان صاحب کے کیسز ہیں اس سے ہمیں کچھ بریک تو مل گئی ہے رمضان اور یہ عید کی چھٹیوں میں, مگر وکلا کی تھکاوٹ 2 سال سے اتری نہیں ہے. 2 سال سے نان سٹاپ کیسز صبح سے شام تک بنے جا رہے ہیں. میرے تو روزانہ جب اسلام آباد آتا ہوں تو 14 سے 15 کیسز خان صاحب کے اسلام آباد میں ہوتے ہیں, لاہور میں اتنے ان کے زیادہ کیسز ہیں. مگر اب 2 سال ہو گئے, اس کا کوئی اینڈ ہونا چاہیے. تقریباً 20 ماہ تو ہو گئے ہیں, آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں. 20 ماہ کا عرصہ بہت عرصہ ہوتا ہے اور اس میں بہت سارے وکلا کی خدمات جو ہیں وہ شامل ہیں. بس اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹیز پروفیشنلی کرتے رہیں. دیر از اے پولیٹیکل ونگ اینڈ دیر از اے لیگل ونگ. جو لیگل ونگ اپنا کام پروفیشنلی کرتا جائے تو میرا خیال ہے وہ دن دور نہیں کہ تمام پروفیشنلی ہم کیسز کو آگے لے کر چلیں تو انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ.